बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ, मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। आज मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से बड़ी धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट आ रही है। शाहिद खान अब्बासी ने यह कहा कि मैं वाज़ा करता हूँ कि हमारी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार मरीम नवाज साहिबा नहीं होंगी। उनके इस बयान से क्या पैगाम पहुँचता है मुख्तलिफ हलकों के लिए, उसके ऊपर आज हम सिरात गुफ्तगू करेंगे। एक आज निजी चैनल के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि शायद उनकी उम्मीदवार तो मरीम नवाज ही होंगी। ये मामला कहाँ तक जाता है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या धड़ों में तकसीम है मुस्लिम लीग नून, इस मामले पर बात होगी। इसके बाद आपको ये बताएं कि राना शमीम जो साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान है, उनके मामले पर आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई। उस पर वो खुद मौजूद नहीं थे, अदालत ने इस्तफसार भी किया और उनको ये कहा गया था कि असली हलफनामा पेश करें। वो आज तो पेश नहीं हो सका, लेकिन अदालती ज़राए ये बता रहे हैं कि लंदन से भेजा हुआ सर बमोहर एक सील्ड डॉक्यूमेंट ज़रूर अदालत को पेश हुआ और उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल भी लिखा है, जैसे सिर्फ सुप्रीम को जो चीफ जस्टिस है वही इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगली समाअत पर उसको खोला जाएगा। इस मामले पे भी बात करेंगे। फिर आपको ये बताएं कि गवादर में मामलात कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पर तहरीक चल रही है और उसके हवाले से मुख्तलिफ रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। उनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, इस मामले पे भी बात होगी और कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर आखिर में डिस्कस कर सकें कि ओमिक्रॉन का जो मामला है, पाकिस्तान में एक पहला मरीज है जिसे जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, वो भी सामने आ चुके हैं, जिसका ताल्लुक कराची से है। क्या इंतज़ाम हैं हुकूमत के पास, इन तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद है नामवर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, कॉलम निगार और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर दस्तरस रखने वाले उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले तो हफ्ते का आगाज़ और गर्मा गर्म खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कुछ देर पहले के स्टेटमेंट्स हैं कि शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर मरीम नवाज हमारी उम्मीदवार नहीं होंगी। देखें, इसमें दो बातें हैं। किसी प्रोग्राम में शायद मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार तो वही हैं। आमतौर पर यह कहा जाता था, समझा जाता था कि चूंकि मरीम नवाज नाअहल हैं, उनकी तरफ से जो स्पोक्समैन के तौर पर ज़्यादा बोलते हैं और जिसको नवाज शरीफ ने उम्मीदवार बनाया था, वज़ीर आज़म बनाया था, वो शाहिद खान अब्बासी हैं। और उनका जो पैगाम ये कि कोई चीज़ आइन से मावरा नहीं होनी चाहिए, वही बनता है जो नवाज शरीफ का है, इसलिए शायद वो उम्मीदवार हैं। अब ये बयान आने से दो बातों के मतलब, एक तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा मरीम तो अहल नहीं है अभी, मगर वो तो इस प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो मरीम इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं तो वो प्रेसिडेंट हो गए, यानी उन्होंने अपने आप को भी रूल आउट कर दिया। ये इस तरह उन्होंने बात की है, लेकिन इसका मफहूम लिया जा रहा है। जुबैर ने जो बात की है वो मैंने सुनी है। उन्होंने कहा कि मरियम की तो नाअहली का केस तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वो अहल हो जाएंगी। वो उन्होंने भी इस कॉन्टेस्ट में, लेकिन हमारे यहाँ वो चिग्गीबाजी करने का लगा हुआ है ना, चीज़ों को ट्विस्ट किया जाता है, इसको करने का जो शौक है वो बयान किया जा रहा। हो सकता है अंदर से टसल भी हो, मरियम चाहती हो कि वो वज़ीर आज़म बने। बेशुमार लोग जो चाहते हैं, जो मरियम को पसंद करते हैं, मरियम एक क्राउड पुलर भी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो उसकी कुव्वत से ही वाकिफ हों। लेकिन हो सकता है कि उनमें से एक शख्सियत ऐसी हो जो उन्हें एज प्राइम मिनिस्टर में देखना चाहती हो। सिर्फ यही नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट में, वैसे भी हो सकता है। दूसरी बात है कि ये जो शाहिद खान अब्बासी ने कहा है, तो गोया उन्होंने ये पैगाम दे दिया है, यानी ये पैगाम दे दिया है कि हम शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इंटरप्रेट किया जा रहा है। पैगाम देने का मतलब ये है कि हम आप एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि घबराओ नहीं, हम ना मरियम को ला रहे हैं, ना मैं खुद आ रहा हूं, हम उनको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। इससे कुछ लोग बहुत सी बातें करते हैं कि राब्ते हुए हैं नवाज शरीफ से भी लंदन में। नजम सेठी ने राब्ते की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके ताल्लुकात उनसे बेहतर हो रहे हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि नजम सेठी की उनकी लंदन से मुलाकात भी हुई है। और मेरी इतलात ये है कि पाकिस्तान के ऐसे कुछ जर्नलिस्ट या मालकान, या मैं क्या कहूँ, ऐसे लोग भी लाहौर के जाके उनसे मिले हैं जिनकी मुझे पता नहीं कि उनके मिलने की, इकट्ठे मिलने की वजह क्या हो सकती है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ पिक्चर में हो और कुछ बातें उनसे तय कर दी गई हों। देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं, बड़े जोर शोर से पीपल्स पार्टी ने यहाँ पैसे लगाए हैं। ये साबित हो गया, लब्बैक भी उधर थी, ताहरुल कादरी भी इधर थे, ये भी उधर थे, वो भी उधर थे। ये साबित हो गया कि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में इलेक्शन का मतलब नून लीग या ये नवाज शरीफ वर्सेस एंटी नून लीग है। ये सिनेरियो बनता नजर आता है। ठीक है। और पता नहीं उनको कबूल है कि नहीं कबूल है।
اسی یہی وری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی انہوں نے بندوبست کیا اور انڈرسٹینڈنگ کی ہو، اس ملک میں یہ ہوتا رہتا ٹھیک ہے میر صاحب، اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے سب بڑے ہی سینئر تجزیہ کار ہیں، پورے میں اینکر بھی ہیں، اور ان کے تجزیے جو ہے وہ مقبول عام بھی ہوتے ہیں. جناب افتخار احمد صاحب، ان سے جانتے ہیں وہ ان جی. کا کیا افتخار کہنا احمد ہے. صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ وہ تو بہت اندرون خانہ بھی بہت اچھی ان کو خبر بھی ہوتی ہے، اور تجزیہ بھی بہت خوبصورت سر کرتے لائن ہیں. پہ موجود. جی افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. افتخار صاحب کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ آج آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف ہوں گے، اور مریم بھی نہیں، میں بھی نہیں. تو کہا ہے کہ گویا یہ پیغام دیا گیا کسی کو، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اندرون خانہ رابطے ہو رہے ہیں، اور کچھ نجم سیٹھی نے کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ ڈان نے ایڈیٹوریل لکھے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی آپ کے کچھ دوستوں میں بھی جا کے وہاں لوگ ملے ہیں ان سے. تو کیا خبریں ہیں یہ؟ یہ صرف نجم سیٹھی ایک نہیں ہے، بہت سارے صحافی ان دنوں ان کو ملے ہیں اور ان سے کافی لمبی باتیں ہوئی ہیں، اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف میں جو ریجیڈیٹی پائی جا رہی تھی کچھ مہینے پہلے، وہ ریجیڈیٹی اب نہیں ہے، اور وہ خود تو اس سسٹم میں ایز سچ حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی وہ امیدوار ہیں. لیکن ان کی ریجیڈیٹی کی بنا پہ جو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، غالباً اب وہ فیصلہ ہو پائے گا کہ معاملہ کدھر کو جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے. یہ جتنے بھی جس پہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پاکستان میں جو آپ کی یعنی کہ تنظیم ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. غالباً یہ میسج دیا گیا انہیں. جی بالکل یہ دے گیا، اور انہوں نے بھی کچھ میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا میرے صاحب کے بارے میں ریجیڈیٹی کا. وہ ان کا ایٹیٹیوڈ میں سختی تھی، بہت سختی تھی کچھ مہینے پہلے تک، اور اس سختی کی بنا پہ کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ معاملات پاکستان میں کدھر کو جائیں. اب اس پہ وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے معاملات کو چلائیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ الیکشن کے ذریعے ہو، اور اب جب الیکشن ہو تو ہمیں اس بات کی گارنٹی حاصل ہونی چاہیے کہ جو پارلیمنٹ آئے گی فیصلے پارلیمنٹ کرے گی، اور اگر کوئی فیصلہ کسی کو کروانے کا شوق ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کروائے، وہ پارلیمنٹ میں لائے. یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کر کے پارلیمنٹ کو کہا جائے کہ آپ اس پر انگوٹھا لگا دیں اور صدر پاکستان ایک آرڈیننس جاری کرتے. یہ نہیں ہوگا. یہ بہت واضح طور پہ تمام جو صحافی ورد یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ میاں صاحب سے ملے ہیں اور میاں صاحب نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان تقریباً سب کو یہ بات زیر بحث وہاں پہ آئی ہے. اور جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر شاید خاقان عباسی نے یہ کہا ہے تو یہ پھر اس سارا جو سوچ وہاں پہ ہے اس وقت لندن میں، وہ بڑی ایزی ہے. وہ اچھی کافی پی رہے ہیں، اچھا مفلر پہن رہے ہیں، اچھی واک کر رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور کچھ صحت کے مسائل تھے اور وہ بھی ریگولر بنیادوں پہ چیک اپ ہو رہا ہے ان کا. تو وہ ٹھیک ہے، اگر شاید خاقان عباسی نے یہ کہا ہے تو صحیح ہے. دیکھیں آپ کب تک ایسے چیزوں کو روک کے رکھیں گے؟ مثلا آج میں پہلی دفعہ میں نے زندگی میں عمران خان کو سنا بیٹھ کے ایک فنکشن میں. جی میں بھی انوائٹڈ تھا، میں وہاں حاضر نہیں ہو سکا. نہیں میں چلا گیا تھا، ہمت نہیں پائی میں نے. میں سننا چاہ رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا تھا. میں اصل میں اس کراؤڈ کو سمجھنا چاہ رہا تھا جو کراؤڈ اس کے ساتھ ہے. آج تک میں مجھے معلوم ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں تو میں ضرور حاضر ہوتا، میں بھی آتا وہاں. اس سے نہیں میں اسی خیال سے نہیں آیا کہ وہاں ایک خاص کراؤڈ ہوتا ہے. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل. میں نے رسک لیا کیونکہ میں رسک لینے کا عادی ہوں. ٹھیک بات ہے. اس عمر میں بھی میں رسک لے جاتا ہوں. اس کے تو پرانے قائل ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہتا تھا، کبھی میں اس کے کراؤڈ میں نہیں گیا، میں سمجھنا چاہتا تھا کہ کراؤڈ کی نوعیت کیا ہے. اور میں آپ کو صاف بتاؤں جو کے پاس ہے وہ اس کے دیوانوں کا کراؤڈ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بالکل رائٹ آف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک بات جو اس کراؤڈ میں نے محسوس کی، وہ خود ٹی ایل پی سے خوفزدہ ہے. اچھا. جی
جب یہ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر آف اسٹیج پر ریاست مدینہ کی، تو میرے آگے پیچھے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس سے میں نے اندازہ لگایا. تو بات ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ ایک پارٹی کے طور پہ ضرور آئیں گے مقابلے میں. یہ کہہ دینا کہ جی وہ ختم ہو جائیں گے جس وقت فوج کے کچھ دوستوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو وہ، ایسا نہیں ہوگا. یہ میری آبزرویشن ہے، اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا. یہ میری آبزرویشن ہے، آج میں نے جو دیکھا اور سنا، یہ میری آبزرویشن ہے. تو دعا یہ کریں کہ یہ جو نیا مسلکی ڈبیٹ شروع ہونے لگی ہے، حنفی، سلفی، بیلوی، دیوبندی، یہ کہیں ساری ہمارے پولیٹیکل جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے اس کو نہ کھا گئے. ٹھیک بات. یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ افغانستان کی جو جنگ ختم ہوئی ہے وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک اور جنگ نے جنم لے لیا ہے، اور اس جنگ کے میں ان کے دو جو بیانات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. ایک تو ذبیحہ مجاہد کا بیان جو کل کا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان میں اسلامی ریاست ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب فلاں 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 ہے. ویسی حکومت ہے جیسی افغانستان میں ہمارے آنے سے پہلے تھی گویا. جی ہاں. تو اب معاملات یہ ہیں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو، اور ایک تو الیکشن اب ہونے والا ہے اپنا 16 کو خانیوال میں، وہاں پہ ٹی ایل پی کو پچھلی دفعہ کوئی 5000 کچھ ووٹ ملا تھا. اب دیکھتے ہیں کتنا مل رہا ہے، ان کا کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے. اور پھر 19 تاریخ کو جو الیکشنز ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ پچھلے 9 سال سے خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے، اور اس کی عوام میں کتنی روٹس ہیں، اور وہ اس کے ریزلٹ کیا نکلتے ہیں. اور جو بڑے شہروں میں ڈائریکٹ جو کا الیکشن ہو رہا ہے، بڑے شہروں میں ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے، ہر آدمی ووٹ ڈال رہا ہے میئر کے لیے. تو مسٹنگ ہوگا وہ 19 تاریخ کا وہ الیکشن بھی ہمارے لیے، اور 16 کا جو الیکشن ہو رہا ہے خانیوال کا یہ بھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے ہمیں. اور شاید خاقان عباسی کے بیان کو اگر اس انداز سے لیا جائے جس طرح آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے. ان کی لائن کلیئر ہو جائے گی کہ بھی ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شہباز شریف ہے. بات کلیئر ہو جائے گی جب ایک بات طے ہو جائے گی کہ شہباز شریف ان کا کینڈیڈیٹ ہے، تو پھر شہباز اپنی لیے چیزوں کو مینج کرے گا، دیکھے گا اس نے اپنی بساط کو کیسے بچھانا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی والے تو ایک پرائم منسٹر لاہور میں استعمال کر چکے ہیں راجہ پرویز اشرف کی شکل میں، اور دوسرا پرائم منسٹر وہ استعمال کر رہے ہیں خانیوال میں گیلانی صاحب کی شکل میں. تو اس حد تک وہ انوالو کر چکے ہیں پنجاب کی سیاست میں اپنے آپ کو. تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. یہ ایک دم تو نہیں خیال آ گیا نا کہ یہ ایک دم اس قسم کی سیاست کی جائے، پیسے لگائے جائیں، جھنڈے لگائے جائیں. ماشاءاللہ ان کے پاس بھی وہ گاڑیاں ہیں جو دوسری کسی بھی رئیس پارٹی کے پاس ہوتی ہیں. میرا تو خیال کا نہیں، لیکن لاہور میں چونکہ الیکشن میں نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ اپنے حتمی سمت میں جانے کو تیار ہے کہ الیکشن کیسے ہو. ایک چیز جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ 2 بل اور لانا چاہتے ہیں بیفور دس الیکشن، جس میں ان کے پاس ان کی پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے اور یہ پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ زیادہ اور مضبوط ہو جائے پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے. ایک دوسری بات ہے کہ آپ کی جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، کیا اتنے لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہمیں 1 سال کے اندر مل جائے گی یا نہیں ملیں گی؟ اس کا بھی جواب جیسے ہی آیا، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ پنجاب میں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہوں گے. تو متوقع طور پہ پنجاب کے جو الیکشن ہیں وہ مارچ میں ہونی چاہیے. اپریل میں تو گندم دوبارہ کرتی ہے، یا پھر ستمبر اکتوبر میں ہوں گے. تو کیا اگلے 9 مہینوں میں اتنی 1000 مشینیں اویلیبل ہو جائیں گی پاکستان میں کہ وہ پنجاب کے لوکل باڈیز الیکشن؟ یہ بھی سوال کا جواب شبلی صاحب نے تو کہہ دیا کہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی مشین. سر یہ دیکھیں نا، اب آپ نے جو کہ بات سیاست کی ہے، تو سیاست میں تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں.
اور جب تک ہم ان کو اس طرح نہیں پڑھیں گے تو اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر بہت سطحی قسم کی بات کر کے فارغ ہو کے گھر چلے جائیں گے. یہ ساری جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اور جو بڑی چیزیں نہیں سب کو اکٹھا دیکھنا پڑے گا نا ٹھیک بات کہ آصف زرداری صاحب اتنا عرصے کے بعد کیوں لاہور میں آ کے بیٹھے رہے اور آصف زرداری صاحب نے کیوں کہا کہ ہمارا 50,000 ووٹ کا ٹارگٹ تھا وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. بلاول واپس کیوں لاہور میں آ کے بیٹھ کے 109-10 افراد کے مختلف پارٹیوں کے جو سیاسی ورکر ہیں وداؤٹ رسپیکٹ ٹو دو سیاسی ان کو شامل کر رہا ہے جو ہر جماعت سے ہے, مطلب ہر نیم اینی پارٹی اس پارٹی کے ورکرز ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں ہو رہا سارا کچھ. جو رول انہوں نے ان سے کروانا تھا, جو ایک یکجہتی ہوئی تھی ایک خاص ڈائریکشن میں, وہ ختم کرا دی گئی. ٹھیک بات. اب ہر آدمی اپنے اپنے کھیل کرے گا, اپنی اپنی الیکشن کمپین کرے گا. البتہ ایک سکیم ہے جو اس ملک کے سکیم بنانے والے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ لائی جائے, ایک ایسی پارلیمنٹ جو بہت زیادہ یہ شروع سے خواہش رہی ہے ان لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا جس طریقے سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے نا. میں کبھی ملے آپ, میرے ساتھ ملاقات ہو, مجھے شرط ملاقات آپ بخشیں جی انشاءاللہ بالکل پروگرام بناتے ہیں, بیٹھ کے بتاؤں گا کہ کیسے کیا کیا چیزیں کدھر کچھ جا رہی ہیں. لیکن یہ خدا بند کریم ہمیں بچائے, یہ جو نیا مسئلہ ہے مذہب کے اور مسئلے کے معاملات سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم پالیٹکس پہ اور پولیٹیکل معاملات پہ آگے چلتے جائیں. بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب, بہت شکریہ. کتنی گہری باتیں اور کتنی اہم باتیں اندرون خانہ کی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. میرا خیال ہے اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے. انہوں نے تو بڑا سوچ کو بھانے والا نقطہ دیا کہ چاہتے کیا ہیں اصل میں, وہ تو سارے انہوں نے کتھا چتا کہانی سنا دی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں سر. رانا شمیم کا کیس, آج ان کو مہلت دی گئی تھی, فرد جرم عائد کرنی تھی, لیکن اس کا فیصلہ مؤخر کیا گیا اور اب 20 دسمبر بات ہوگی. اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ جو آپ کا بیان ہے حلفی اصلی والا وہ لائیں. ان کو تو جانے کی اجازت نہیں ملی, لیکن وہاں سے ان کے بھتیجے یا بھانجے نے وہ ڈاکومنٹ سینڈ کیا تھا. وہ تو غالباً یہ بھی ہوا کہ موصول ہو گیا آج وہ انہوں نے کہا کہ امبیسی کو لکھا تھا کہ وہ امبیسی کے ذریعے سے اٹارنی سے لے کر بھیجیں, شاید وہ وصول ہو گیا. بہر وصول ہو گیا. اور اس بات پہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کے پڑھ سکتے ہیں, یہ مینشن وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, وہ تو پڑھ سکتے ہیں, وہ تو وصول ہو گیا. سب ٹیکنیکل باتیں ہیں, لیکن ان کا زور تو یہ ہے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے ہماری عدالت کی توہین ہوئی ہے. اس نقطے پر غور نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے, اگر وہ الزام درست ہے تو عدالت کی توہین کرنے والا تو عدالت کا سربراہ خود تھا. یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اور جو چیف جسٹس چلے جاتے ہیں, چاہے وہ افتخار چودھری ہو چاہے کوئی ہو, بعد میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سر عطا امین اللہ نے تو آج ایک ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ایک ہال آف شیم بنایا جائے اور تمام ایگزیکٹو کے نام اس میں رکھے جائیں مسنگ پرسن کے معاملے پہ. سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں, اور جب یہ غائب ہوتے ہیں تو یہ اپنی کتابیں میں ان کا ذکر کرتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں, اور آخر میں آ کے صوفی بن جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے, وہ چیف ایگزیکٹو کے نام لیے جائیں, ٹھیک ہے, سربراہوں کے نام لیے جائیں, اور بھی لوگ ہیں جن کے نام لیے جائیں. فیصلے کہاں کر پاتی ہیں. 11 لوگ ایک بار سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے تھے, کہتے تھے وہ ڈھانچے تھے صرف. کیا سپریم کورٹ نے اس کے بعد کچھ کیا, پوچھا کہ ڈھانچے کہاں سے آئے, ان ڈھانچوں پہ جو انسان تھے وہ کہاں گئے. دیکھیے بہت سی باتیں ہیں, یہ سارے ادارے ذمہ دار ہیں. ذرا مزید بات کریں, ہمارے پاس ماہر قانون موجود ہیں, پولیٹیشین بھی رہے ہیں, جناب احمد رضا قصوری صاحب. احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وہ لائن پہ موجود ہیں, بات کر سکتے ہیں ایسے موضوع پر. چھوٹے موٹے آدمی کی بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. السلام علیکم قصوری صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. قصوری صاحب, یہ آج وہ رانا شمیم تو ان کا بیان بھی آ گیا, اب یہ تو ہو رہا ہے کہ کہیں کنٹمپٹ ہو گئی ان کے بیان سے, پتہ نہیں وہ کیا بنتا فیصلہ, قانونی طور پر آپ بھی جانتے ہوں گے. لیکن اس کا کیا بنے گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عدالت کے سربراہ نہیں, وہ جو بات ان پر الزام لگایا جاتا ہے وہ درست ہے, پھر تو توہین کوئی کسی اور لیول پہ چلی جائے گی. اصل میں میر صاحب, یہ سارا جو ڈکلائن آیا ہے بینچ آف بار میں, جی یہ جو تھا افتخار, اس نے جو نیو رکھ گیا ہے
اس کو بھی کچھ سال لگیں گے کہ پھر وہی جو ایکولیبریم اور جو ایک ڈگنیٹی جس پروفیشن کی، دنیا کے بیسٹ برینز اس پروفیشن کو اویلیبل ہوتے ہیں اور دنیا کے بیسٹ پالیٹیشین آل اوور دی ورلڈ اسی پروفیشن سے نکلتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے افتخار چودھری نے اپنی ذاتیات کے لیے اس پروفیشن کا ستیہ ناش کر دیا. وہ نہ پائے کہ ججز ایلیویٹ ہو رہے ہیں، نہ وہ لیول کے لائرز آ رہے ہیں who were gentlemen, who would be icon, intellectually icons تھے. وہ انفارچونیٹلی سا اسٹینڈرڈ ختم ہو گیا ہے. اب چیز یہ ہے جی کہ یہ جو رانا شمیم کا بیسیکلی تعلق اپنا ہے ساہیوال سے. جی سیٹلڈ ان کراچی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا مشرف واز ہولڈنگ 2 offices, president and the chief of army staff, so he could not contest the election of presidency. تو اس وقت جو ٹیم تھی اس میں میں بھی تھا اس ٹیم میں جنہوں نے اس کو ایک انٹرم آرڈر کے ذریعے اجازت ان کو ملی. تو اس ٹیم میں پھر میں نے اس کا نام سجیسٹ کیا، اس کا شمیم کا. تو ہی واز پارٹ آف آور ٹیم جو کہ جنرل پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. پھر یہ جنرل مشرف نے کوئی ججز مقرر کیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 106 ججز جو تھے ان کو پی سی او ججز کہہ کر سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کیس کے تحت ان سب کو فارغ کر دیا. اس میں رانا شمیم بھی ہی واز ون آف دیم. پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو نواز شریف نے اس کو جو ہے گلگت بلتستان کا جو ہے چیف جج بنا دیا وہاں کی کورٹ کا. وہاں وہ 3 سال کا ٹینیور تھا. تو چیز یہ ہے کہ اس کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا اس وقت جو تھا چیف جسٹس نثار اسی وہ ہالیڈیئنگ کر رہا تھا، چھٹیوں پر آیا ہوا تھا. اینڈ یہ جو رانا ہے یہ اس کا جو تھا ہوسٹ تھا. تو یہ جو ہوا تھا وہ ان کا جو سرکٹ ہاؤس جہاں بھی وہ چیف جسٹس ٹھہرا تھا تھی، دونوں کی خواتین بھی ساتھ، ان کی بیویاں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس نے ٹیلی فون کیا نثار نے کسی کو، جو کہ اس کو کہتا مجھے نہیں پتا کس کو کیا، لیکن کیا کسی کو، اور اسے کہا کہ دیکھو کہ جب تک یہ 2018 کے الیکشن عمل نہیں ہو پاتے، جب تک آپ نے جو ہے نواز شریف کو اور مریم نواز کو ریلیز نہیں کرنا. تو کہتا میں بیٹھا میں بھی سن رہا تھا. تو پھر مجھے نثار نے کہا چیف جسٹس نے اس وقت کے کہ بھائی یہ سمجھ لو تم نے یہ سنا ہی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے سر میں نے سنا ہی نہیں. پھر اس میں یہ ایفیڈیوٹ آ گیا. اس ایفیڈیوٹ کے بارے میں جو نثار ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہی آسک فار ایکسٹینشن، 1 سال کی ایکسٹینشن مانگی. بٹ سنس ہز جاب جو تھا وہ جوڈیشری کے نیچے نہیں آتا تھا بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اینڈ ہی واز دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو اس کا پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتی تھی. تو میں نے معذرت کر لی. تو یہ اس نے جو یہ ایفیڈیوٹ اب دیا یہ اس دکھ میں دیا ہے، اس دکھ کو نکالنے کے لیے. بٹ اب جو چیز جو بھی ہے دس از ویری سیریس. بات یہ جی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی جو لا ہے اس پر جسٹس ڈینی who was not simply a judge but he was a jurist, سے brilliant judge اس صدی میں نہیں پیدا ہوا. جسٹس ڈینی کے پاس ڈیلی ٹیلی گراف کو بہت بڑا اخبار انگلینڈ کا، اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ میٹر آیا. تو جب جسٹس ڈینی نے کہا کہ دی کنٹیمپٹ آف کورٹ لا should not be used by judges as a shield, but the best shield for a judge is his judicial conduct. اس کا کنڈکٹ اتنا اباو بورڈ ہو کہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں، نہ کہ صرف کورٹ کے میں سامنے کھڑے ہوئے خوف سے اس کا عزت و وقار کر رہے ہوں. تو چیز یہ ہے کہ یہ ہے بنیادی طور پر اصول کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کہ ججز شوڈ ناٹ یوز اٹ سو لیوشلی. یہ اس کو ڈھال کے طور پر استعمال مت کریں. اصلی ڈھال ہے ان کا
जुडिशियल कंडक्ट, और उनका जुडिशियल कंडक्ट मर्ज होता है उनके जजमेंट से. जजेस डोंट स्पीक, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट. लेकिन ये चौधरी इफ्तिखार जो डाल गया आदत किसी अपने टीवी के ऊपर, वो जो सदीकी था कयूम सदीकी, वो जब तक कोर्ट में नहीं आता था, मैंने कई दफा देखा तो चौधरी इफ्तिखार खामोश बैठा रहता था. जैसे ही वो आ जाता था तो कोई अगर पुलिस वाला कोई DIG या कोई SP होता था, मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, तो वो भागा हो जाता था, अपना टिकट चलाता, मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा. जजेस को इतना शौक है अपना एडवर्टाइजमेंट का, तो दे शुड रिजाइन देयर जॉब्स एंड दे शुड बी दे कैन बी a politician, they can participate, but as a judge, see, the judge only speak through their judgment, not by their observations. ठीक बात है. थैंक यू वेरी मच कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी कहानी सुना दी, तारीख बता दी क्या है. सर हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया, इतने उन्होंने इतना ऐसे बयान और ये बताया कि वो इनके साथ थे गोया, और जो कहते हैं ना सिंध को निकाल दिया गया, वो PCO के देखो PCO के तहत इफ्तिखार चौधरी सभी को निकाल दिया था. अब ये एक अजीबोगरीब बात है कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है इस बारे में, और फिर बात यह है कि जब बहरहाल अब देखें वक्त क्या फैसला करता है, और अदालतों को भी अपना वकार को बचाना पड़ेगा. ठीक है मीर साहब, मजीद मौज़ूआत पर बात करेंगे. एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक. हमारा मौजू है ग्वादर. अब ये ग्वादर में एक अजीबोगरीब सूरत हाल है. उधर कोई मुहिम चल रही है, कोई रैलियां हो रही हैं, कोई मुतालबात हैं, तहरीक है, क्या मामला है सर? देखिए बात यह है कि ग्वादर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि CPEC का मरकजी नुक्ता ग्वादर है. हमने बड़ी दुनिया की इस पे लान तान भी सही. अब यह है कि अगर वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं, इस तरह हुए हैं कि आज किसी ने तबसरा किया कि समुद्र से ज्यादा इंसान थे. इतने से छोटे से शहर में ये लोग सब इकट्ठे कैसे हो गए? वो कहते हैं ईरान की सरहद खोलो, हमारा तो खाने पीने का सामान यहाँ से आता है. वो कहते हैं समुद्र में तुमने बड़े बड़े ट्रॉलर चला दिए हैं, वो मछलियां पकड़ के ले जाती हैं, हम ये छोटे मछेरे क्या करेंगे? यानी कि कोई आपको सेंस नहीं है कि वहां के लोगों को का रोजगार तो नहीं आप उससे छीन सकते. मीर साहब इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार भी हैं, ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली शाह साहब. गजनफर अली शाह साहब वो इन नाजुक मामला को ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. ब्रिगेडियर साहब, ये ग्वादर में क्या हो रहा है? ये हसास मामला है, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए? कोई गलती की है हमने या कुछ और बात है? असल में गलती तो के बारे में अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हर चीज का एक प्रोसेस टाइम फ्रेम होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है. अब जैसे आपने देखा ग्वादर का जो प्रोजेक्ट है $multi-billion प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के कुछ फेजेज हैं, एक फेज 1 है, एक फेज 2 है, फेज 3 है. अब होना तो ये चाहिए और ये जरूरी भी है कि इस प्रोजेक्ट का जो फायदा, डायरेक्ट फायदा जो है, वो उन इन्वेस्टर्स को उन लोगों को पहुंचना चाहिए जो वहाँ के रिहायशी हैं या वहाँ के रहने वाले. ठीक है. और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए उसके अंदर. अगर वहाँ पे कोई रिजर्वेशंस आ रही हैं तो ये हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों के ऊपर नजर रखे और उनको कंट्रोल करे. ग्वादर है कितनी आबादी, बड़ी छोटी सी जगह है. ग्वादर के सराउंडिंग जो हैं वो भी बड़े कम हैं. आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है, होना तो ये चाहिए मेरी नजर में कि वहाँ के हैं उनको आप डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लें, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व कर लें, आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर लें, ठीक है, लोगों को नौकरियां दे दें. अब चीजें तो वहाँ बहुत होनी है, बस बननी है, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनने हैं, और वहाँ पे लेकिन इनडायरेक्ट फायदा जो पहुंचेगा वो वैसे तो वहाँ के लोगों को ही पहुंचेगा. यानी आप इस तरह देखिए कि वहाँ पे पहले जो फिशिंग होती है उसके अंदर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी को पकड़ के ला सकते हैं और फिर उसको बेचते थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोल्ड स्टोरेज की वो फैसिलिटीज नहीं थी. ठीक है. अब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर बन गए हैं जिसके अंदर जो फिशेज हैं, जो झींगा है, जो बाकी चीजें हैं, वो बड़े अरसे तक स्टोर की जा सकती है. तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना भी जरूरी होता है.
پانی وہاں پہ واقعی جب تک ڈیسیلینیشن پلانٹ نہیں بنے گا یا لگے جو اب لگ گیا ہے تو اس کے بعد آپ سی سے پانی لے کے آئیں گے, اس کو ڈیسیلینیٹ کریں گے, وہ لوگوں کو سپلائی کر سکیں گے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی سی پانی لا سکتا ہے اور وہاں پہ لا کے وہ اپنا اسٹور کر سکتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے فیسلٹی کوئی نہیں, تو وہ گریوینسز تو پیدا ہوں گے. اور ان گریوینسز کو پیدا کرنے کی جو چیز ہے اس میں ضرورت سمجھ کی ہے کہ آپ اس کو ٹائم پہ کنٹرول کریں, وہاں پہ کوئی کمیٹی بنائیں جو لوگوں کو ایڈریس کرے, کیونکہ جب اس قسم کی جب بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کو اینٹی اسٹیٹ فورسز جو ہوتی ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے وہاں کتنا بڑا اسٹیک ہے, چابہار وہاں پہ بن رہی ہے تو ایران کا اسٹیک وہاں پہ ریزرویشن ہے. دبئی کے اندر دبئی والوں نے بہت ریزرویشن ظاہر کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں جس وقت ڈیپ سی واٹر پورٹ بنی تھی, بیکاز عربین سی کے کونے پہ یہ واقع ہے. چابہار کے لیے تو آپ کو سکتا ہے, یہاں تو شپ اس طرح آتا ہے جس سے آپ اپنے گراج میں گاڑی لے کے آتے ہیں پھر وہیں سے اس کو ریورس کر لیتے ہیں, وہیں سے اس کو موڑ لیتے ہیں. اتنی ڈیپ سی واٹر پورٹ ہے. تو ہمیں ان انڈر کرنٹس کا احساس ہونا چاہیے اور ان انڈر کرنٹس کو اس طرح ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ مظاہرے ہونے شروع ہو جائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ لوکل ہوں گے, بہت سارے وہاں پہ باہر سے گئے ہوں گے, کیونکہ جو وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں کا نشانہ ماضی میں بھی نیوی کے اہلکاروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, وہ کون کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں, اینٹی فورسز ہیں, اینٹی پروجیکٹ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کے اوپر کتنی بڑی ریزرویشنز ہیں امریکنز کی اور انڈینز کی اور باقیوں کی. تو یہ بڑا افسوس مقام ہے اور یہ گورنمنٹ کی سلیکنس کو ظاہر کرتا ہے, بیڈ گورننس کو ظاہر کرتا ہے, آپ کی نان ریئلائزیشن کو ظاہر کرتا ہے, ویژن نہیں ہے, ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر ویژن ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ کون کون سی پرابلم پیدا ہو رہی ہیں اور ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو کھلا چھوڑتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور ان کے پھر یہ نتائج ظاہر ہوتے ہیں جو آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں بہت صاحب بات ہے, ویژن نہیں ہے, گورننس نہیں ہے, آپ کا آپ سوچ نہیں رہے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے. تو اندھے کو نظر آتا ہے کہ آپ مقامی لوگوں کو اگر آپ نہیں دیں گے, آپ بارڈر بند کر رہے ہیں, سیکورٹی ریزن ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو دال چاول ادھر سے آتا ہے, ٹماٹر ادھر سے آتا ہے, پیاز ادھر سے آتا ہے. وہ بھائی آپ نے پانی ادھر سے آتا ہے, بجلی آپ ادھر سے لے رہے ہیں, امریکن سینکشن کی وجہ سے آپ گیس نہیں لے پا رہے ان سے, لیکن گوادر کے لیے بجلی آپ ان سے لے رہے ہیں. ایک بات بڑی زور دے کے کی ہے کہ اگر اس کو ٹائملی کنٹرول کر لیا جائے تو اس کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. اگر یہ معاملہ پھیلا تو پھر اس کے اثرات ملک دوسرے اس کے ساتھ بہت, یعنی کہ آپ جو لیڈ کرنے والے آدمی ہیں وہ ایک جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے کوئی کانفرنس سارے اکٹھے نہیں ہوئے, مقامی لوگوں کا پرابلم ہے. جس طرح کراچی کا پرابلم ہے, حافظ نعیم الرحمان سب سے آپ کو آگے نظر آتے ہیں. یہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں رہا. عدالت بھی پیش ہو گئے تھے نسلا ٹاور کے معاملے پہ سے روکا جائے. مطلب یہ کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب آوازیں اٹھتی ہیں, اگر ان میں جان ہے تو آپ کا ہر محب وطن شخص بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. مزید بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ. فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. کیا میں آپ سے آج بہت سوال پوچھتا, لیکن ذرا رابطہ آپ سے لیٹ ہوا, اس لیے میں بات کر رہے تھے گوادر. ابھی بریگیڈیئر جنرل صاحب سے بھی اس پہ بات کی ہے. کیا ہو رہا ہے ہم اس ملک میں, کیا ہم سنبھال نہیں سکتے ساری صورتحال؟ ویسے سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست جو پوائنٹ نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ وائی شوڈ وی ٹیک دا پرائم منسٹر 28 days کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں. گوادر جیسی سینسٹیو جگہ پہ جہاں پہ اتنا سینسٹیو کام ہو رہا ہے سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے, وہاں پہ اتنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وہاں سے چل رہی ہے اور سیکیورٹی وہاں کے سینسٹیوٹیز بھی ہیں, اور اگر وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور ہر روز آ رہے ہیں. آج آپ بھی شام ایک جگہ تھے جہاں کسی نے استعمال کیا کہ سمندر سے زیادہ انسان تھے اس ڈیلی میں. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں خود پریشان ہوا تھا اور بڑا حیران ہوا تھا کہ گوادر ایسی جیسی جگہ جہاں کبھی اس طرح کے لوگوں کا اجتماع نہیں ہوئی, یہ تو لگتا تھا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. صحیح معنوں میں جس طرح لوگ یہ جملہ بولتے ہیں یہ تو نظر وہ آ رہا ہے. لیکن ایک بات تو صحیح ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کے جناب یہ جو اللیگل جو آتے ہیں ماہی گیر جو ہیں, اب کن ممالک کے ہیں, کیا ہے, کون وہ لوگ ہیں, ان کو کیا حکومت پاکستان نے اجازت دی ہوئی ہے, کیوں دی ہوئی ہے, یا ہماری میری ٹائم سیکورٹی کیا کر رہی ہے.
जी हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है, देखे ना, हम इंडिया के जो मछेरे हैं उनको तो हम रेगुलरली पकड़ते रहते हैं जब उनकी जो किश्तियां आती हैं पाकिस्तान के साहिली इलाकों में, और वाकई यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मछलियां पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो मछेरे हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं ऑल अलोंग द पाकिस्तान के कोस्ट पे, नुकसान तो फिर उन लोगों होता है, उनकी तो ये जद्दी पुश्ती और जनरेशन से ये उनका अपना ये उनकी ऑक्यूपेशन है और उनका फिर माशी नुकसान होता है। तो लिहाजा वो मैं समझता हूँ उनकी डिमांड बिल्कुल सही है और ये हुकूमत को देखना पड़ेगा। वहाँ पे जाहिर बात है अस्करी इदारे जो हैं वो भी बहुत उनकी सेंसिटिव सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी भी वहाँ पे प्रेजेंस है, चाइनीज भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये मामला जो है ये ज्यादा देर जो है ये चलना नहीं चाहिए और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को दोनों आके और मैं समझता हूँ हमारी जो अस्करी इदारे हैं जो उनको भी, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, उनको भी इस मसले को बिल्कुल जल्द से जल्द वो रिजॉल्व बिकॉज ये मामला अगर बढ़ गया तो फिर इसमें फिर जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं, जो शैतानी कुव्वतें हैं, जो चाहते हैं कि गवादर के अंदर हालात खराब हो, जो चाहते हैं कि सी पैक और चाइनीज को जो है उनको वहां पे डिस्टेबलाइज किया जाए, तो फिर वो कुव्वतें जो फिर वो भी इसका फायदा उठाएंगी। इस किस्म के जो प्रोटेस्ट जो हैं और जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो हो रही है पिछले 28 दिनों से। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। वक्त बहुत वरना मैंने आपसे और भी बहुत सी सियासी बातें करना थी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ने देखिए बड़ी वजाहत के साथ वही कंसिस्टेंट है सारे जी। भाई आपको पता नहीं 28 दिन से इन्होंने फिक्रा कह दिया जो मैं अवॉइड कर रहा था कि 28 दिनों से वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे, उन्हें नहीं पता क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। उन्होंने छोड़ा हुआ वहाँ FC के सपुर्द किया हुआ या सदर्न कमांड के सपुर्द किया हुआ कि वो इसको डील करेंगे। हम खुद अफसोस दिखाते हैं ना जी। वैसा जितना बड़ा वो मुआशी हब बनने जा रहा है गवादर, हाँ। वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज तो उस प्रोजेक्ट को भी मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए था कि ये अंदर खाने ये लावा पक रहा है, आपको मालूम क्यों नहीं है? हमारे दायरे क्या कर रहे हैं? मैं हुकूमत बलूचिस्तान को या वफाकी हुकूमत को तो मतऊन कर रहा हूँ और बहुत से दायरे वहाँ एक्टिव हैं, सबको मालूम होना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। इसमें कुछ साजिश का अंसर भी हो सकता है कि शायद लोगों को इकट्ठा किया गया, कुछ इकट्ठा किया गया जी। देखें इकट्ठा ऐसे लोग नहीं होते, लोगों के अंदर कोई जज्बा होगा, इकट्ठे किया गया तो इनको पता होना चाहिए इकट्ठा किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हमारे इदारे सारे? यही तो सवाल है सर। गवादर जैसी जगह पे आपको पता नहीं चला लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं और आप कहते हैं कि ठाठे मारता हुआ समुद्र था और इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जो हमने फिक्री है सर, वीडियो देखी वो तो बताते लोग ही लोग हैं, आए जा रहे हैं, चाहे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो एक मामूली बात नहीं है ना जी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक यकीनी तौर पे खतरनाक सूरत हाल है। मेरे साथ प्रोग्राम आखिरी लम्हात में हमारे पास एक मौजू है कि हेल्थ के इशू के हवाले से ओमिक्रॉन का पहला मरीज जो है उसकी तस्दीक हो चुकी है और उसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद का जो इंस्टीट्यूट है हेल्थ उसने भी उसकी तस्दीक की है। अगर ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि हमारे यहाँ तस्दीक शुदा मरीज सामने आ चुके हैं तो आगे क्या सूरत हाल देखते हैं सर? देखिए बात यह है कि ये नाजुक मसला इस लिहाज से था कि शायद हमारे पास वो किट ही नहीं थी जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया और जिनोम के करने का मैंने बताया था कि कुछ अदारे कायम किए थे, AQ खान के ज़माने से कायम हुए थे, उन्होंने किए थे। मैं लोगों के नाम भी जानता हूँ, एक्टिव काम कर रहे थे और कहा जा रहा था पाकिस्तान इसकी सिक्वेंसेस में बहुत आगे जा रहा है। मुझे नहीं पता ये लोकली किया गया या हमने इंटरनेशनली इसको ट्रेस डाउन किया है। बहरहाल हो गया है और हमें इसके बारे में मुहतात रहना है। इंटरनेशनली तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो दूसरी डोज है वो भी सफिशिएंट नहीं है, खासतौर पर सीनियर लोगों में। बूस्टर लगाने की बात की, बोरिस जॉनसन ने तीसरी डोज यानी कि एक बूस्टर भी लगाई जाए तो शायद उसका फायदा पहुंचे और वो शायद फाइजर की या दूसरी जो खुराकें हैं उन्हीं को रिकमेंड किया जा रहा है। जो कुछ भी किया जा रहा है हमें उसका बंदोबस्त करना चाहिए। अल्लाह करे कि ये वबा पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि इसके असरात जो मईशत पर पड़ते हैं हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना अफोर्ड कर सकते हैं। पहले भी हमारी मईशत का असर ले चुकी है। कहा जा रहा है कि शायद ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है, यानी कि ये वायरस फैलता तेज है। खबर आई है शायद बरतानिया में एक मौत वाक़या हुई इसकी वजह से। हाँ कहते फैलता तेज है लेकिन शायद ये उतना फैटल नहीं है। उतना मैंने कहा, ये नहीं कहा कि फैटल है ही नहीं, उतना फैटल नहीं है। अल्लाह करे कि इसकी तबाहकारियाँ जो है ना वो महदूद रहें। और अभी तो उनको एडवाइस किया जा रहा है कि जिसको बुखार हो वो घर में रहे, 3 दिन रेस्ट करे, 4 दिन रेस्ट करे, ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन ये कि पाकिस्तान को कॉन्शियस होना चाहिए अपने सिक्योरिटी खास तौर पर बॉर्डर्स की, यानी कि जो खुली छूट दे रखी है कि जो चाहता है आता है, जो चाहता है।
हमें क्या लूज करना है? पीआई तो हमने पहले बैठा दी है, हमारी एयरलाइन का तो कुछ नहीं जाना ना, जो जाना चला गया, ऐसे ऐसे कर दिया हमने, अब मजीद क्या करेंगे? तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करें और चलाएं अपने होटल भी जरा, जो आए करे ताज में करतीना में रहे। बड़ी कमाई की है बरतानिया ने दूसरे मुल्कों से, हमारे शहरियों से, हम भी जरा कमाई करें इस तरह की। ठीक है, मेरे ख्याल में इसका ये कि एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा जाए, हमें खुद भी और बाहर से आने वाले लोगों को भी इस तरह के एसओपीज बनाने पड़ेंगे ताकि इस वबा को फैलने से रोका जाए, क्योंकि हमारे पास शायद उतने इंतजाम नहीं है जितने जदीद मवालिक के पास मौजूद है। इसी के साथ अपने मेजबान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम से सज्जाद मीर से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।